حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مخالفتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی رنگ میں علماء کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، کچھ امور کی طرف ان کو متوجہ کیا تھا۔ اس لیے آپ کے الفاظ میں یہ اقتباسات پڑھ کر میں اس آج کے خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا۔ مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں، کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح جو شور بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ یعنی کون جانتا تھا کہ اس سب کے باوجود میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا؟ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا، بلکہ بڑھا اور پھولا، اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے۔ پھر آخر پر حضور نصیحتاً علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ان مخالف علماء کو جنہوں نے اپنی زندگیاں احمدیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھیں اور آج بھی کی ہوئی ہیں، میں نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استیصال چاہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم گند بکنے میں، سازشوں میں، فتنہ پردازیوں میں حد سے بڑھ جاؤ، جیسا کہ بڑھ بھی چکے ہو، میں تمہیں ایک اور طریق بتاتا ہوں۔ اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے اور خدا کی خاطر تم مخالفت کر رہے ہو تو دعاؤں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ مسجدوں سے نکل کر گلیوں اور گھروں میں فساد برپا کرنے کی خاطر جو بھڑک کے نکلتے ہو، واپس مسجدوں کو لوٹو اور مسجدوں میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور دعائیں کرو کہ اے خدا، یہ وہ شخص ہے جو ظالم ہے، جس نے ایک ظالم جماعت پیدا کی ہے اور جو تیرے دشمن لوگ ہیں، ہم بھی ان کے دشمن تیری خاطر ہیں، بس تو ہماری مدد فرما اور ان کو نیست و نابود کرنے میں آسمان سے کارروائی کر، کیونکہ ہماری زمین کی کارروائیاں تو بالکل ناکام اور نامراد ہو چکی ہیں۔ یہ مراد ہے کہ اس رنگ میں تم دعائیں کرو، استیصال چاہو، یعنی مجھے کلیتاً ملیا میٹ کر دینے کے لیے دعائیں کرو، جڑوں سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے دعائیں کرو۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی تو ہیں، آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ اوزاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے،
تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اسی کے دل پر پڑتی ہے مگر اس کو خبر نہیں۔ بس یہی ایک طریق رہ گیا ہے۔ علماء کی سرشت کو میں جانتا ہوں، اور باوجود اس کے کہ یہ نصیحت جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل خلوص سے للہ کی تھی، میں بھی اسی طرح عاجزانہ غلامی کے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح خلوص اور عجز کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان علماء کی سرشت کو ہم جانتے ہیں، یہ اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور شرارت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ قوم پر جو بلا ٹوٹ جائے، جو قیامت گزر جائے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ضد اور بے باکیوں سے باز نہیں آنا، اور اسی طرح یہ فساد اور فتنے میں مبتلا رہیں گے۔